السلام علیکم۔ خبروں سے آگے وائس آف امریکہ کے اس سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ زیادہ تر خشک رہنے والا دریائے ستلج اچانک کتنا کیوں بفر رہا ہے، اور اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور کیا کوئی فائدے بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ خود بھی اس سے متاثر ہوئے ہوں گے یا خبروں میں پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کو حالات کا اندازہ ہوگا کہ بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے ستلج کا سیلابی ریلا ان دنوں پنجاب کے مختلف علاقوں میں نقصانات کا باعث بن رہا ہے۔ سیلاب کے باعث لاکھوں ایکڑ اراضی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ دریائے ستلج میں آنے والی طغیانی نے پاکستانی پنجاب کے اضلاع اوکاڑا، بہاولپور، بہاول نگر اور قصور سمیت دیگر علاقوں کے دیہات کو نقصان پہنچایا ہے۔ حکام کے مطابق ان علاقوں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کے باعث ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان نے اس بارے میں تفصیلات جمع کی اور ایک جامع رپورٹ تیار کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر خشک رہنے والا دریائے ستلج آخر اس بار اتنا کیوں امٹ آیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے انہوں نے آبی ماہرین سے بات کی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ واضح کرتے ہیں کہ دریائے ستلج ان 3 دریاؤں میں شامل ہے جن کا کنٹرول 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت کو دیا گیا تھا۔ دیگر 2 دریا راوی اور بیاس ہیں۔ دوسری جانب سندھ، پنجاب اور جہلم کا کنٹرول پاکستان کو دیا گیا تھا، اور ان کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہے۔ پاکستان میں عام تاثر یہ ہے کہ جب بھی بھارت پاکستان کی جانب پانی چھوڑتا ہے تو اس سے سیلاب آتا ہے، اور بعض لوگ اسے بھارت کی شرارت بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن آبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے دونوں ممالک پابند ہیں، اور بعض اوقات بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والا پانی نقصانات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی زمینوں کو زرخیز کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ پانی پر تحقیق کرنے والی عالمی تنظیم انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ میں ریسرچ آفیسر ڈاکٹر جہاں زیب چیمہ اس بار ستلج میں زیادہ پانی آنے کی وجہ بھارت میں ہونے والی غیر معمولی بارشوں کو قرار دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب بھارت میں زیادہ بارشوں سے دریا بھر جاتے ہیں تو پھر پانی ذخیرہ کرنے کی کم صلاحیت کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف دریا میں پانی چھوڑ دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں داخل ہونے سے قبل بھارت کی حدود میں فیروز پور ہیڈ ورکس ہے جو پانی کو بھارت کے اندر ہی روک لیتا ہے، لیکن اس بار زیادہ بارشیں ہونے کے باعث پانی پاکستان کی طرف آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حدود میں دریائے ستلج ایک ہموار سطح پر بہتا ہے جس کے راستے میں کوئی قدرتی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے دریا کو خشک دیکھ کر اس کے اندر تجاوزات بنا لیے، اور اسی وجہ سے انہی لوگوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے پنجاب کے ایڈیشنل سیکرٹری کاشف شمیم کہتے ہیں کہ بھارت نے دریائے ستلج میں تقریباً 30 برس بعد پانی چھوڑا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ گو کہ اس سے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے، لیکن اس سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی جو لامحالہ کسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قصور، اوکاڑا، پاکپتن، بہاولپور اور بہاول نگر کے نواحی علاقوں جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے وہاں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی تھی، جو اب پانی آنے سے بہتر ہو گئی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے ستلج میں آنے والی طغیانی کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں
جو غیر قانونی طور پر دریا کے اندر آنے والی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ دریائے ستلج کہاں بہتا ہے۔ دریائے ستلج پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت سے نکلتا ہے، جو قصور کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان میں دریائے ستلج قصور، اوکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر، وہاڑی، ملتان، خانیوال اور بہاولپور کے اضلاع میں بہتا ہے اور پھر پنجنت کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ کاشف شمیم کہتے ہیں کہ پاکستان کی حدود میں دریائے ستلج پر 2 بیراج سلیمان کی اور اسلام بیراج ہیں، جہاں کسی حد تک تو پاکستان اس پانی کو کنٹرول کر سکتا ہے، مگر پاکستان کے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں ہے جس کے تحت دریائے ستلج میں آنے والے اضافی پانی کو محفوظ کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت پانی چھوڑنے سے قبل پاکستان کو آگاہ کرتا ہے؟ تو کاشف شمیم کے مطابق بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے سے پہلے پاکستان کو آگاہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت مزید کتنا پانی چھوڑے گا، اس بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے ڈیم بھرنے کے بعد بھارتی ضلع فیروز پور سے ہیڈ ورکس کے ذریعے پاکستان کی طرف پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ کاشف شمیم کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے پر پاکستان کی حدود کے اندر ایک بھی بند کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، تمام بند محفوظ ہیں۔ لیکن ان کے بقول لوگ دریا کے راستے، جسے ریور بیڈ کہا جاتا ہے، اس کے اندر آباد ہیں، جس سے آبادیوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو کیا بھارت اضافی پانی چھوڑ سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے محکمہ آبپاشی کے سابق آفیسر عنایت اللہ چیمہ کا کہنا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کی روح سے چونکہ دریائے ستلج کے پانی پر بھارت کا حق ہے، تو وہ اس میں اپنی ضرورت سے زیادہ اضافی پانی چھوڑ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کا دریائے ستلج کا اسکیپ چینل چونکہ پاکستان کی طرف ہے، تو سندھ طاس معاہدے کے مطابق اس نے پانی اسی طرح چھوڑنا ہے۔ بھارت یہ پانی گنڈا سنگھ ہیڈ سے فیروز پور کے راستے پاکستان کی طرف چھوڑتا ہے۔ تو پھر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر جہاں زیب چیمہ کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب ضروری نہیں کہ دریائے ستلج میں دوبارہ پانی 30 برس بعد ہی آئے۔ ان کے بقول یہ سائیکل کم ہو کر 10 سے 15 سال بھی ہو سکتا ہے، جس کے سبب پاکستان کو دریائے ستلج کے پانی کا بہتر استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ بہتر منصوبہ بندی ہی اس کا حل ہے، لیکن یہ بھی سوال ہے کہ کیا آپ کے خیال میں دریا کی گود میں گھر بنانا ٹھیک ہے؟ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔